أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی جو ہے آیا نمبر 263 ادھر سے ہمارا جو ہے آج سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیت کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی آیت کے بارے میں شروع ہوا تھا اور ایک ایگزامپل دی گئی تھی. آج بھی ہم جو آیتیں جو اسٹڈی کریں گے اس میں ایک اور جو ہے مثال اور ایگزامپل دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی ایگزامپل دی گئی تھی کہ ایک جیسے ایک دانہ ہے، ایک سیڈ ہے اور اس میں سے 7 جو ہیں بالیاں نکلتی ہیں اور ان میں سے جو ہے ہر ایک میں 100 دانے جو ہیں نکلتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے وہ بڑھاتا ہے جس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واسع علیم ہے. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ جو اس کے بعد آیت تھی وہ ان لوگوں کا ڈسکرپشن آیا تھا. جب بھی یہ ورڈ آتا ہے الذین کا، الذین جسے اسم موصول کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کنیکٹ کرتا ہے پچھلی بات کو اگلی بات سے. یعنی پچھلی بات میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ مثل الذین ینفقون، کہ مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب ان کی ایگزامپل انہی کے بارے میں مزید جو ہے ڈسکشن آ رہا ہے. تو الذین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو کہ اپنے مال جو ہیں اپنی دولت جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا چیزیں 2 چیزیں نہیں کرتے، نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کا دل دکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا کہ کس طریقے سے وہ ان کی جو نیکی جو ہے وہ اتنی پیور ہوتی ہے، اتنی خالص ہوتی ہے کہ اس کے اندر ان کی ذاتی نفس کی جو ہے اپنے مفاد کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی. اور ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ اجر ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کے غم کا شکار ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ آیت جو تھی، یہ 2 آیتیں تھیں جو ہم نے کی تھیں، یہ پس منظر میں ہیں.
اب آج کی جو آیت ہے وہ اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں، قول معروف جو اس آیت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ پہلے کرتے ہیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول معروف، قول کسے کہتے ہیں؟ کوئی بات کو، قالا کہتے ہیں یہی سیڈ، قول اردو میں بھی کہتے ہیں قول زرین، تو قول جو ہے کہ کوئی بات، معروف، معروف کا ورڈ کیا ہے کہ اچھی بات، اچھی بات سے اس کا جو روٹ ورڈ ہے معروف کا وہ ہے عرفہ، یعنی آپ کسی چیز کو آپ پہچانتے ہیں، کوئی چیز آپ ریکگنائز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چیز جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے ہر کلچر میں، جیسے ہر ایک کلچر ہوتا ہے نا، ایک کلچر میں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کلچر ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کسی سے تم تو کسی طریقے سے بھی آپ بات کرتے ہیں، وہ لوگ برا نہیں مانتے کیونکہ وہ ان کا بات کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے، لیکن کسی کلچر میں آپ جناب سے بات کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی دوسرے طریقے سے بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ طریقہ، یہ روش جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اچھی بات کا ذکر کیا ہے تو معروف کا جو ہے ورڈ آیا ہے، یعنی وہ چیز جو بالکل پہچانی جائے، جس چیز سے لوگ جو ہے بالکل آشنا ہو، جانتے ہو کہ یہ طریقہ جو ہے بات کرنے کا یہ صحیح ہے۔ تو قول معروف یعنی اچھی طریقے سے بات کرنا جو ہے، وہ مغفرہ اور درگزر کرنا۔ مغفرہ کا ورڈ ہم لوگ جو ہیں عام طور پہ استعمال کرتے ہیں نا کہ کسی کی مغفرت کے لیے، لیکن مغفرت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کو forgive کرنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ خیر، وہ بہتر ہے، کس چیز سے بہتر ہے؟ من سے، فرام، صدقاتی، اس صدقے سے، اس خیرات سے بہتر ہے، یتبعها اذی، جس کے بعد یتبعها یعنی کسی چیز کی جو ہے نا اتباع کرنا کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کو فالو کرنا، ہاں جو ہے وہ اینڈ میں ایک اس کے پروناؤن اٹیچڈ ہے کہ ایسی بات جو کہ معروف ہو اور مغفرہ جو ہے وہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد فالو کیا جائے، جس صدقے سے یعنی اس صدقے کو فالو کیا جائے کس چیز سے؟ اذا سے، یعنی کسی کو ایذا دینا، کسی کو ستانا، اس سے جو ہے بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے اور حلیم، بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے اس میں حلم ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے کا، تو جب انسان جب ہے وہ مال خرچ کرتا ہے کسی کے اوپر تو اس کا جیسے کہتے ہیں نا اپر ہینڈ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کا اپر ہینڈ ہے، دوسرا جو انسان ہے وہ آپ سے، ایک انسان کی فطرتاً ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کی ہیلپ کی، ہم نے اس کی جو ہے وہ مدد کی ہے، ہم نے اس کو ہم نے اس کے لیے یہ کیا ہے، تو جیسے تو انسان کے دماغ میں جو ہے یہ چیز آ جاتی ہے۔ اب اس کو لے کر کوئی جتانا شروع کرے کسی کو کہ بھائی ہاں بھائی اب جب ضرورت تھی تو بڑے لوگ آ جاتے تھے، اب دیکھو ان کو کیسے، یعنی کہ وہ انسان جس کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے وہ آپ کے احسان کے بوجھ تلے رہے اور اس سے آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن جو ہے آپ نے لگا لی ہیں، کسی قسم کا آپ کو اس سے وہ چاہیے کہ وہ آپ کی محکومیت میں رہے یا آپ کے سامنے جھک کر رہے یا دب کر رہے یا آپ اس کا اپنا جو ہے وہ احسان جو ہے وہ جتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو تم جو تکلیف دیتے ہو اس سے بہتر ہے کہ قول معروف، کہ تم کسی کو کچھ نہ بھی دو، اگر تم کسی کو نہیں بھی دے سکتے ہو لیکن اچھے طریقے سے بات کرنا۔ وہ مغفرہ، مغفرہ کا ورڈ کس لیے آیا ہے کہ اگر آپ کسی کو واقعی نہیں دے سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو کوئی آڑی تیڑی بات سنائے یا کچھ کہیں، آپ بڑے اس کے سامنے ہمبل ہیں اور آپ بولیں کہ سوری میں اس وقت میرے ایسے حالات نہیں ہیں، میں مدد نہیں کر سکتا ہوں،
یا پلیز مجھے جسٹ forgive me، اس وقت جو ہے میری نہیں ہے مالی استطاعت نہیں ہے کہ میں آپ کی جو ہے مدد کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی I'll keep it in mind کہ کوئی کسی طریقے سے مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا. لائک اچھی طریقے سے بات کرنا کہ دوسرے انسان کی جو ہے دل شکنی نہ ہو، کیونکہ جو انسان جو ہے کسی مجبوری میں آپ کے سامنے آ رہا ہے یا اپنی کوئی بات وہ بتا رہا ہے تو وہ آلریڈی جو ہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو کوئی ایسی بات سنانا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، یا اس کو جو ہے آپ انسان جو ہے احسان اس کو جتا رہا ہے، یا پھر کوئی بھی کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ اس کو ریٹرن چاہیے اپنی اس انسان سے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، جو بیسک ڈیسنسی ہے، جو بیسک اللہ تعالیٰ نے اخلاق تم کو دیا ہے اس کو برتنا، کہ اچھی طریقے سے بات کرو. اپنی آپ کو سب انسان جو ہے یہ سمجھے کہ ہم سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جو ہے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو غنی ہے. انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان تو جو کچھ دیا، اس لیے آیت اینڈ ہوتی ہے واللہ غنی، ان کے اللہ ہے اصل میں جو کہ تمام دولت کا، تمام جو کچھ آسمان میں زمین میں اور اس کے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے عطا کر رہا ہے. اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو اصل جو ذات جو غنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان کو جو ایک جو اسے تھوڑی سی جو ایک جسے کہتے ہیں قدر و منزلت جو دنیا میں حاصل ہوتی ہے، یا انسان جو دو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ کی دین ہے. تو اللہ کی ذات ہے، ورنہ تو ہم سب ہی اللہ کے آگے جو ہیں وہ فقیر ہیں. واللہ غنی حلیم، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ بردبار ہونا، کہ جسے کہتے ہیں کہ حلیم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں استطاعت ہو کہ وہ آپ سے بدلہ لے سکے یا آپ کو کچھ کر سکے، لیکن اس کا حلم جو ہے، اس کی جو ایک اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے بردباری رکھی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ آگے سے کچھ نہیں کرتا. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ حلیم ہے، کہ انسان جب ہے کرنے لگتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ میں جو ہوں بہت صاحب مال ہو گیا ہوں، تو اللہ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کس قدر حلیم ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی جو ہے اسکالرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بعض اوقات حلم کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ بہت ہی obnoxious ہو، اور وہ اس کا کیریکٹر ایسا ہو کہ آپ کو ڈیل کرنا پڑے. مثلاً کوئی کسی کی آپ نے مدد کی ہے، وہ آگے سے آپ کو جو ہے کوئی اس کے طعنے دے رہا ہے کہ ہاں کہ اپنے لیے تو آپ یہ خرید رہے تھے، آپ نے تو فلانے کے لیے یہ کیا، مجھے تو آپ نے یہ کیا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اشتعال میں آپ کو لے کر آئے، یا آپ کو جو ہے آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا اور وہ انسان کم ظرف تھا جس کے لیے آپ نے کیا، اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یا پھر اس کا اپنا کچھ ایسا احساس کمتری میں وہ مبتلا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اور ایسی سچویشن کریٹ کر رہا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ اشتعال میں آ جائیں، آپ غصے میں آ جائیں. تو اس وقت بھی آپ کو جو ہے حلم کی ضرورت پڑے گی. اور جیسے اگزامپل تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کسی شخص کی جو تھی وہ مدد کیا کرتے تھے، اور جب ان کی بیٹی حضرت عائشہ کا جو فتنہ اٹھا تو وہ شخص جو تھا وہ کافی آگے بڑھ چڑھ کے جو تھا وہ اس میں تھا کہ حضرت عائشہ کے اوپر الزام تراشی میں وہ شخص آگے تھا. لیکن پھر سورہ نور میں جب آیتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درگزر کرنے کا حکم دیا اور معاف کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ تم کیا یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرے. تو اس پوائنٹ کے اوپر اس وقت پر جو ہے کہ ابو بکر صدیق کو یہ بات کی جو ہے یاد دہانی کرائی گئی کہ کیا جو ہے تم یہ چیز نہیں سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے آگے اس فقر میں ہو کہ تم کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے. تم نے کسی کی گرج، مطلب تم جو خرچ کر رہے تھے اس شخص کے اوپر، جو صدقہ کر رہے تھے، وہ اس کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ شخص جو ہے جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کی جو کفالت
جو کرنی ہے, اس کی جو مدد کرنی ہے وہ بالکل الگ ہے. تو کہا کہ کیا تم جو ہے یہ نہیں چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو جو ہے وہ معاف کرے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ہمیشہ اس کی جو ہے مدد کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی, اور پھر یاد دلایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے اور ہے. تو اس لیے اب تفاسیر میں کیا لکھا ہے, یعنی سائل سے نرم اور شفقت اور چشم پوشی یعنی پردہ پوشی. اچھا, پردہ پوشی کا بھی کہا گیا کہ مطلب انسان کو اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی آپ پردہ پوشی رکھیں اور اس کو ایکسپوز نہیں کریں کہ وہ جو ہے کس مشکل میں سے دو چار ہے اور لوگوں کو بتانا شروع کریں کہ ہم نے یہ اس کے لیے کیا تھا یا وہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, تم یہ چیز یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ کس طریقے سے تمہارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد دوسری بات یہی کہی گئی کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو دلداری کا ایک کلمہ کہہ دیجئے, نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے, معذرت کر لیجئے. تو اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جیسے سورہ ضحیٰ میں آیا ہے کہ درگزر سے کام لیجئے کہ کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ڈانٹیے نہیں. تو پھر یہ ایک چیز پوائنٹ کی گئی. پھر اس کے بعد اور جو کچھ تم دے رہے ہو وہ تم اللہ ہی کو دے رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ جو غنی ہے, جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے, اور تمہارے طرز عمل کے باوجود بھی اگرچہ وہ تم سے درگزر کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلیم ہے اور بردبار ہے. یہ چیز انہوں نے ایکسپلین کی. پھر اس کے بعد سورہ ال عمران کی بات کی جو آیت ہے اس کا حوالہ دیا گیا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ لوگوں کا جو ہے جو ایمان والے ہیں, جو تقوی والے ہیں, ان کا ڈسکرپشن دیا گیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں ایسے حالات میں کہ جب وہ اچھے وقت ہوں یا برے وقت ہوں, اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ, یہ چیز ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی جب انسان کسی کے ساتھ آپ اچھا کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو, یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے نا, صرف یہ چیز نہیں ہوتی نا, دو طریقے سے بات سمجھائی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر خرچ کریں تو آپ احسان نہیں جتا رہے ہیں, اتنی بات اس پہ بات ختم نہیں ہو گئی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خرچ کر رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے آپ کو انسائٹ کر رہا ہے کہ اب جو ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے, تو وہ اس سے بھی بڑا ٹیسٹ ہو گیا. کہ آپ تو احسان بھی نہیں جتا رہے تھے, آپ تو اس کی پردہ پوشی بھی کر رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کا رویہ اس شخص کے ساتھ بالکل 100% صحیح تھا. لیکن وہ شخص جو تھا وہ ایک سٹیپ اور آگے تھا. وہ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے آپ کو کوئی تانے اس نے دینے شروع کر دیے, یا اپنی کمزرفی کے مظاہرے کرنے شروع کر دیے, لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ ہاں بھائی فلانا یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, یا ان کے خود تو اپنے لیے یہ کرتے ہیں, اور الٹی سیدھی باتیں سنانی شروع کر دی. تو اس وقت جو ہے مزید, جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ کو چنے چبانے کے اوپر وہ شخص آئے گا, تو اس وقت جو ہے اپنے غصے کو پی جانا اور درگزر کرنا وہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو محسنین ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ اس وقت پھر اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ اس مومنٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اپنے غصے کو, کاظمین الغیظ جو ہے, جو کاظمہ کا جو ورڈ ہوتا ہے بڑا انٹرسٹنگ اس کا ورڈ ہوتا ہے, اس کا میننگ ہوتا ہے. جیسے وہ پرانے زمانے میں پانی کی سیکس ہوتے تھے, وہ مشک ہوتی تھی پانی کی, اور اس کو جو ہے اوپر رسی سے باندھا جاتا تھا. ایسے پانی کے جو ہوتے تھے وہ مشکیں ہوا کرتی تھی, اور ان کو وہ پانی ان کو کس کے جو ہے نا وہ بند کرتے تھے. تو اسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا بالکل اتنا غصے میں بھر جائے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے گردن گلے تک جو ہے غصہ جو ہے آپ کے آ گیا ہے, اور آپ اس پوائنٹ پر ہیں کہ آپ بالکل پھٹ جائیں, آپ جو ہے آپ کو وہ چیز جو ہے اندر سے چوک کر رہی ہے. اور اس کو جو ہے کہ کاظمین الغیظ, کہ وہ اپنے غصے کو جو ہے وہ دبا لیتے ہیں, اس کو بند کر دیتے ہیں, اس کو جو ہے اپنے بردباری کا ایسا مظاہرہ ہے
کہ اس کو روک لیتے ہیں والعافین عن الناس، اور اس سے ایک سٹیپ آگے کہ وہ لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں. جیسے اس آیت میں بھی ہے نا قول معروف و مغفرہ، اور معاف کر دینا. والعافین، اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، ہم ہیں نہیں، ہم میں یہ جسے کہتے ہیں کہ چھیٹا بھی نہیں ہے کیریکٹرسٹکس کا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیزیں جو ہے عطا کرے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. تو اس لیے جو ہے کہ یہ چیز کہی گئی کہ اگر انسان کے اندر غنا اور حلم نہ ہو تو وہ انفاق کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہ یہ دونوں کیریکٹرسٹکس جو ہیں انسان کو چاہیے، غنا اور حلم. اللہ تعالیٰ نے جو جن کا واللہ غنی حلیم، کہ انسان جو ہوتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بے نیاز کر سکے اس سچویشن سے. یو کین رائز ابو دا سچویشن، اور آپ حلیم ہیں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حلم جو ہے وہ پیدا کیا ہے. تو اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا. دوسری بات یہ چیز بتائی گئی کہ انسان جو ہے نا جب کسی پر اپنا مال و دولت خرچ کرتا ہے، جیسے کسی نے بہت بڑا چیک لکھ کر دے دیا، کہیں پر کسی کا فلانا کر دیا، تو انسان کے اندر جو ہے ایک بڑی اپنے اندر ایک تکبر آنے کا ایک خدشہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو اتنے پیسے دیے، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا. اس طرح کی انسان کے اندر جو ہے فیلنگ آ جاتی ہے. تو انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اصل ذات جو ہے جو غنی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ حلیم ہے. اور تم جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اگر اس کے بعد اگر تم نے احسان جتایا یا کسی کو تکلیف دی، کسی کا دل دکھایا، تو تم یاد رکھو کہ اصل اگر تم یہ نہ کرتے اور صرف قول معروف اور مغفرہ، اگر یہی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کہ تم ایک برابری کے ہیومن لیول پر اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ایک پیڈسٹل پہ چڑھا کے اس کو لک ڈاؤن کرتے، اس کے مقابلے میں تم ایک ہیومن ڈیسنسی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے یا پھر معذرت کر لیتے، جسے کہتے ہیں ایک بیسک ہیومینٹی تم برقرار رکھتے، تو وہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ اپنے تمہارے جتنے کے بھی تم نے تھاؤزنڈز کے یا ملینز کے یا جو بھی تم نے صدقے دیے، اور اس کے بعد کسی کو تکلیف پہنچائی، تو وہ تکلیف جو ہے وہ کہیں زیادہ بھاری پڑ گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم جو ہے آج کی جو دوسری آیت ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور اس میں کے اندر بھی ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ایڈوائز آ رہی ہے. یا ایھا یعنی پکارنے کا انداز، اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ جن کا ایمان ہے اللہ کے اوپر، جن کی زندگی کا جو محور ہے وہ اس ایمان کے سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو. کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، صدقات یعنی صدقہ کی جمع جو چیریٹی. ٹھیک ہے. تو لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم بالمن والاذی. بالمنی بھی جو ہے وہ ادھر پریپوزیشن ہے، منی کا مطلب کہ احسان جتلا کر، والاذی یا کسی کو ستا کر یا کسی کو تکلیف دے کر جو ہے تم اپنے صدقات کو جو ہے ضائع نہ کرو. یعنی ابھی جو بالکل آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے ڈسکشن جو ہے وہ فالو ہو رہا ہے کہ شروع ہوا تھا کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان کی جو ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی اور کہا کہ وہ پھر اس کے بعد بتایا کہ اتنا بڑا اجر ہے اس کا، اور پھر کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ اس چیز کو نگیٹ نہیں کرتے، اس کو کینسل آؤٹ نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ قول معروف و مغفرہ جو ہے وہ بہتر ہے اس صدقے سے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے جسے کہہ رہے ہیں نا کہ جسے فائنل کسی کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایڈوائز جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو بالمن والاذی. یعنی یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ چیز ریئلائز کرنا بڑی اہم ہے کہ نیکی کرنا جو ہے بذات خود
یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز نیکی کر دی تو آپ سمجھیں کہ جیسے پائے تکمیل کو پہنچ گئی. اس نیکی کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے. جس طرح سے پہلی اگزامپل دی گئی کہ جو تمہارے ہاتھ میں جو مال ہے اس کی اگزامپل ایک سیڈ کی طرح ہے. تو جب سیڈ کو جو ہے آپ گراؤنڈ میں انسان لگاتا ہے، جب کوئی پودا لگانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو نرچر کرنا پڑتا ہے، اس کے تمام طریقے سے اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم مال جو خرچ کر رہے ہو وہ ایک دانے کی طرح ہے، ایک سیڈ کی طرح ہے. اب تم اس کی حفاظت کرو کہ کوئی اس کی انوائرمنٹ میں کوئی ایسے ہارمفل ایلیمنٹس تو نہیں ہیں جو اس سیڈ کو ڈسٹروائے کر دیں، رائٹ؟ تو اب کس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس کو احسان جتلا کر اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو، کسی کو ستا کے، کسی کو تکلیف دے کر جو ہے اس اپنی نیکی کو جو ہے ضائع نہ کرو. کالذی، اس شخص کی طرح، کاف حرف تشبیہ یعنی کی طرح، الذی اس شخص کی طرح، ینفق جو کہ خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ہو جو ہے اپنے کے لیے یعنی اٹیچ پروناؤن ہے اس کا کہ وہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ ادھر آدھی بات ہو گئی کہ بھئی اپنی مال تو وہ خرچ کر رہا ہے لیکن کس لیے وہ خرچ کر رہا ہے؟ ریا الناس، دکھاوے کے لیے لوگوں کو، یعنی ریا الناس کے لوگوں کو وہ دکھا رہا ہے. تو اس کا جو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کس لیے کر رہا ہے کہ اس لیے اپنے ایمان کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے اللہ کے اوپر، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جو ہے کر رہا ہے. وَلَا يُؤْمِنُ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا، اور ایمان وہ نہیں رکھتا. واو جو ہے اور لام الف لا نہیں، یؤمنو وہ ایمان نہیں رکھتا، باللہ با جو ہے وہ پریپوزیشن ہو گیا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. یعنی اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے جو صدقات ہیں ان کو کینسل آؤٹ نہیں کرو، ان کو باطل مت بناؤ، ان کو جو ہے ان کی حقیقت تک پہنچاؤ، ان کو کینسل آؤٹ نہیں کرو. کس طریقے سے تم کرو گے کہ بالمن والعزا، کہ کسی پر احسان جتا کے، کسی کو تکلیف دے کر، اور اس شخص کی طرح کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اور ایمان جو ہے ایمان بالغیب، جیسے ایمان بالغیب جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہ اس کا ایمان نہیں ہے، اور یوم آخر پر ایمان نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. اور یوم آخر جسے کہتے ہیں کہ اس کو جو جزا ملے گی، جو اس کو اس کا بدلہ ملے گا اس دن پر اس کا ایمان نہیں ہے، اس کو اپنی انویسٹمنٹ اسی دنیا میں ہی جو ہے اس کا بدلہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس وجہ سے نہیں خرچ کر رہا ہے کہ اس کا اللہ پہ ایمان ہے، لیکن اس کی جو کس وجہ سے خرچ کر رہا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب اس کی اگزامپل دی جا رہی ہے، فَمَثَلُهُ، اب یہ آج کی یہ دوسری اگزامپل ہے. سو مثلو یعنی اگزامپل، ہو اس کی، پس اس کی مثال، یعنی اس شخص کی مثال، کمثلی جیسے اگزامپل ہو، صفوانین. صفوانین کسے کہتے ہیں؟ صفوانین کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بالکل ہی کوئی چکنا قسم کا جو ہے وہ پتھر ہو، جیسے کوئی چٹانیں ہوتی ہیں نا جو چکنا پتھر ہوتا ہے، اور اس کی اگزامپل ہے علیہ تراب، اس پتھر کے اوپر، علی اوپر، اور ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اس پر، اس پتھر کے اوپر کیا ہے؟ تراب ہے، مٹی ہے. فَأَصَابَهُ، سو اصابہ کا مطلب ہے کہ اس پہ برسے، ہو اس کے اوپر برسے، پھر اصابہ یعنی برسے، ہو اس پر برسے. وابلون، کیا چیز برس رہی ہے؟ تیز بارش، یعنی بہت ہی موسلادھار تیز بارش ہو. فترکہ، سو ترکا یعنی ترکا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترکہ ہو، اور ہو جو ہے وہ ہو گیا اٹیچ پروناؤن. فترکہ، تو وہ اس کو چھوڑ دے، سلدا بالکل شفاف صاف. یعنی جب بارش آئی، ایک پتھر ہے. اب یہ ایکچولی کیا ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جیسے چٹانیں
آپ کوئی پہاڑی جو ایریاز ہوتے ہیں اس میں ایسے آپ کو چٹانیں نظر آتی ہیں، ایسی زمین نظر آ رہی ہے، اور وہ نیچے اس کے اوپر جو ہے نا مٹی جمی ہوئی ہے. تو جب کوئی دیکھتا ہے، جیسے کوئی کاشتکار ہے، اس کو صرف وہ مٹی نظر آ رہی ہے، اس کو وہ نیچے کی جو چٹان ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، اس کے اوپر شاید میں کوئی اپنے جو ہے کاشتکاری کر سکتا ہوں. تو اس کے اوپر اس نے اپنے جو ہے وہ پلانٹس جو ہیں وہ لگا دیے. لیکن نیچے کیونکہ چٹان ہے تو کیا ہوگا کہ جو بھی پلانٹس یا جو بھی ادھر وہ کاشتکاری کرے گا وہ جڑ نہیں پکڑے گی. اب کیا ہوا کہ جب تیز بارش ہوتی ہے یا کبھی ایسے مڈ سلائڈز ہوتی ہیں یا اوپر سے وہ پانی کا زور کا جو ہے وہ ایک پانی زور سے چلتا آئے اور سیلاب کی صورت میں، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ تمام کی تمام مٹی کو جو ہے لے کر چلا جائے گا، اور کیا ہوگا کہ وہ جو زمین جو تھی، جو جیسی چکنی تھی ویسی کی ویسی رہ جائے گی. فَتَرَكَهُ سَلْدًا. تو بارش آئی اور وہ بارش سب کچھ بہا کر لے گئی. تمام مٹی جو کاشتکاری کی تھی سب کے سب جو تھی وہ سب کچھ بہہ گیا، اور نیچے جو چٹان تھی وہ ایکسپوز ہو گئی، اور وہ ویسی کی ویسی تھی کہ جیسے اس کے اوپر کوئی کاشتکاری جیسے کی ہی نہ گئی ہو. اور پھر اس ایگزامپل کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتے. لا نہیں، یقدرون یعنی وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیئن، علی پر، شیئن کسی بھی چیز پر، مما کسبو، مما کسبو، مما کسبو، کسبو کسب کہتے ہیں نا کمانے کو. تو اس کسی بھی چیز پر جو انہوں نے کمائی ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ قدرت نہیں کرتے. they have no ability to gain anything out of what they have done. یعنی کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، اب آپ اس کو آپ دو طریقے سے آپ اس آیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ لوگ جو ہیں، کیونکہ اللہ کے اوپر اگر ایمان ہو، اور اللہ کا جو ایمان ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ کے ایمان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، تو ایمان بالغیب ہے، اس کو یقین ہے کہ جو میں نے دیا ہے اللہ کی راہ میں وہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اور جب میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو مجھے اس کا اجر اپنے رب کے پاس ہی ملے گا، اور مجھے لوگوں سے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، کوئی چیز مجھے لوگوں سے نہیں چاہیے. تو اس کا ایمان جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ اس کو اس کے بدلے میں کوئی چیز لوگوں سے نہیں چاہیے، کسی قسم کا کوئی فیور نہیں چاہیے کہ آپ مسجد میں جو ہے چندہ دے رہے ہیں تو اب مسجد میں مجھے امپورٹنس دی جائے، کسی غریب کو دے رہے ہیں تو وہ میرے لیے، اب وہ میرا اس پہ فیور ہے تو وہ میرے لیے آ کر کچھ کام کر لے. کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ کو اس شخص سے فیور نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی نگاہ جو ہے الغنی پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. تو آپ کا یقین ہے کہ آپ نے جو کیا ہے اور وہ آپ جو دے رہے ہیں وہ آپ کا کہیں پہ گیا نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا ہے. اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا ایمان ویک ہے، اور اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ جو وہ دے بھی رہا ہے تو اس کو ہے کہ اب یہ پیسہ جو جا رہا ہے اس سے مجھے، اللہ کو تو میں دے رہا ہوں بہت، آگے سے پھر اوور سمارٹنس یہ ہے کہ اس پیسے کے بدلے میں مجھے لوگوں سے بھی کیا مل سکتا ہے. کوئی مجھے فیور کر سکتا ہے، کوئی مجھے شورا کا ممبر بنا سکتا ہے مسجد میں، کوئی میری جو ہے کہنے پر فلانے کو جو ہے کوئی لوگ جو ہیں وہ میرے احسان کے تلے مجھے آ کر ووٹ دیں گے کیونکہ ان کو غریبوں کو میں نے اتنا یہ دیا تھا. آپ کو اس چیز کا ریٹرن چاہیے، اور آپ اس پیسے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب دنیا میں بھی جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی کھپت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ان کے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پیسہ ان کو ہولڈ کر رہا ہے، یہ پیسہ جو ہے ان کو کسی قسم کی جو ہے بے نیازی نہیں عطا کر رہا، بلکہ یہ پیسے کے مالک نہیں ہے، پیسہ ان کا مالک ہے. یہ ایک توق کی طرح ان کے گلے کے اندر پھنسا ہوا ہے، ان کی جانیں جو ہیں اس پیسے کے گرد جو ہیں وہ لپٹی ہوئی ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ اپنے پیسے کے مالک نہیں، پیسہ ان کا مالک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے جو ہے ان کی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی قدرت نہیں ہے. اور اب جب انہوں نے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کمایا ہے، اور they have no ability to gain anything out of what they have done، یعنی کہ اس سے اب انہیں کوئی ریٹرن جو ہے وہ نہیں ملے گا.
اور واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کافرین کو جو ہیں وہ ہدایت نہیں دیتے۔ اب کیا اس میں کیا جو ہے کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ ہیں، جو سالک ہیں، ان کا ایک سفر ہے کہ وہ اللہ کی طرف جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی طرف ٹریول کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے، اور وہ اپنا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ تمام جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کا یہ زیادہ سفر ہے، یہ اس کا وسیلہ ہے جن کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ چلنا چاہتا ہے، اور اس کی نگاہیں جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ کافرین جو ہوتے ہیں، جو کفرہ کا ورڈ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو چھپا دینا، کوئی چیز جو ہے آپ کسی چیز کو آپ جو چھپا دیتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، یعنی وہ انسان جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ چھپا دیتا ہے۔ تو اب یہ اس کی اگزامپل اس طرح سے کہ آپ کہیں پر جا رہے ہیں راستے میں اور آپ کے سامنے جو ہے ویزیبلٹی بہت کلیئر ہے تو آپ بڑا سیدھا سیدھا راستے کی طرف چلتے چلے جائیں گے، لیکن جب راستے میں آپ سامنے فوگ آ جاتی ہے یا ویزیبلٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس طرف جانا ہے آپ نے، اور آپ کو جو ہے وہ مدد کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کا راستہ کدھر ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو مادہ پرست ہیں، جو مٹیریلسٹک ہیں، جن کے اوپر اپنی ذات کے خول سے نہیں نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ایک طریقے سے یہ اپنی مادہ پرستی، اپنی نفس پرستی جو ہے ایک فوگ کی طرح ان کے راستے میں آ جاتی ہے، اور پھر ان کے اوپر کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے کہ جو جس چیز کے اوپر وہ خرچ کر رہے ہیں وہ کیا اعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ they have lost sight of the destination، کہ ان کو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تھا، لیکن وہ اپنی ذات کے بھنور میں ہی جیسے جو ہیں وہ قید ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پھر ہدایت یافتہ ان کا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی بھی جو ہیں یہ جو خرچ کر رہے ہیں، اور یہ ریا الناس کہ ان کا جو موٹیو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب اس میں جو ہے وہ حدیث میں حدیث ایک کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ اور خیرات دیا اس نے شرک کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ذات کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ مجھے جو ہے اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو پہلی جو چیز جو بتائی گئی تھی جو تھی وہ لوگوں پہ احسان جتانا، لوگوں کو تکلیف دینا۔ اب تیسری جو یہ اگزامپل جو دی جا رہی ہے وہ کیا دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ریاکاری کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک طرح کا شرک ہے جو کہ شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، کہ ان کی جو نیت ہے وہ کچھ اور ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ تمثیل میں جو ہے منظر صورت کیا ہے کہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہاڑوں پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑی چٹان پر ادھر ادھر سے مٹی آخر جم جاتی ہے جس سے ایک موٹی تہ بن جاتی ہے، کسان بعض اوقات اس کو زرخیز پا کر اس پر کھیتی شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی زمینوں کو کبھی بھی خطرناک صورت پیش آتی ہے کہ پہاڑ کے بالائی حصے میں زور کی بارش ہوئی اور اس کا جو ریلا جو زور سے آیا تو اس نے ساری مٹی والی سطح وادی کی طرف پھسلا دی اور نیچے صرف سخت چٹان رہ گئی۔ تو یہ جو چیز ہے، تو یہ اگزامپل انہوں نے جو ہے تفسیر میں جو ہے وہ ایکسپلین کی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بارش جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اصل چیز جو بات جو کی جا رہی ہے، اگر آپ دونوں تماثیل کا دونوں جو اگزامپلز ہیں ان کا آپ موازنہ آپس میں کریں تو پہلی اگزامپل ایک سیڈ کی دی گئی تھی کہ جسے کہا کہ اس سے جو ہے ایسے 7 سٹاکس نکلیں گی اور ہر ایک میں سے جو ہے 100 دانے ہوں گے، یعنی 700 ٹائمز سے اور اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو کتنا بھی وہ بڑھا سکتا ہے۔
جو فرق ہے دونوں ایگزامپلس کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک پلانٹ جو تھا اس نے جڑ پکڑ لی تھی، اور جب اس نے جڑ زمین کے اندر پکڑی، جسے کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اندھیرے میں اس کی جو جڑیں تھیں، جو اس کی جو روٹس تھیں، وہ پھیلتی چلی گئیں، اور جب وہ پھیلتی چلی گئیں تو جب اس نے زمین کے اندر اس پلانٹ نے جڑ پکڑ لی، تو اوپر سے جو جسے کہتے ہیں کہ وہ پلانٹ پورا گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ گرو کرنا شروع، اس کی ایگزامپل دی گئی تھی۔ تو یہ جو دوسری جو ایگزامپل دی گئی ادھر کیا تھا کہ ایسے پلانٹس ہیں، ایسے پودے ہیں، ایسی کاشتکاری کی گئی ہے کہ جو جڑ نہیں پکڑ سکی، صرف مٹی تھی، جیسے یہ چھوٹی موٹی جو ویڈز نکلتی ہیں، خالی مٹی کے اندر ان کی ہلکی سی جیسے کہتے ہیں کہ جڑیں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی زور کی بارش آئی تو جو کچھ تھا وہ بالکل بہہ گیا، ایک ریلا آیا اور وہ سب چیزوں کو بہا کر لے گیا۔ تو فرق کس چیز کا ہوا؟ وہ روٹس کا ہوا۔ اور اگر آپ اس کو ایگزامپل کو لیں تو وہ روٹس کیا ہیں، وہ جڑیں کیا ہیں؟ وہ جڑیں کس چیز کی ہیں؟ وہ ایمان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس شخص کی ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتا اللہ کے اوپر اور یوم آخر پر، یعنی کہ جو ایمان جو ہے جب جڑیں پکڑتا ہے تو ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ بے شک انسان جب خرچ کرتا ہے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ نہیں مل رہا ہوتا، بلکہ الٹے اس کو آڑے ٹیڑے لوگ بھی مل رہے ہوتے ہیں جو اس کو باتیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں، جب اس کے اپنے حالات مشکل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو اشتعال میں بھی لایا جا رہا ہوتا ہے، 10 طرح کی سچویشنز جو ہے انسان فالو کر رہا ہے، لیکن اس کا جو خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا ایمان جو ہے خالص ہے، اس کی ایمان کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر جو ہیں وہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، چاہے اندھیرا ہے۔ ایمان بالغیب ہے نا، غیب کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بھئی کہاں گئے پیسے، انہوں نے تو بڑے خرچ کر دیے تھے، فلانے کو دے دیے تھے اور لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھا لیا تھا، تو لوگوں نے جو ہے، اور بعد میں کسی نے پوچھا نہیں اور کیا ہوا، لوگ بھی 10 باتیں آپ کو جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن جس نے خرچ کیا تھا اس نے لوگوں کے لیے نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کے لیے کیا تھا، اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایمان پھر آہستہ آہستہ کر کے جو ہے اسی طرح سے زمین کے اندر جڑیں پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اندر، لوگ کہیں گے کہ کیسا بیوقوف آدمی تھا، پتہ نہیں سارا کچھ جو تھا اس نے لگا دیا، یہ کر دیا، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، اس کی ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس کی ایمان کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں۔ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑا جو ہے گھاٹے کا سودا جو ہے یہ کر رہا ہے، جیسے کہ کفار جو تھے وہ ہنسا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق پر اور دوسرے صحابیوں پر کہ وہ غلاموں کو آ کے اتنی مہنگی مہنگی قیمتوں پہ خریدتے تھے، حالانکہ کہتے تھے یہ تو 2 ٹکے کے بھی لوگ نہیں ہیں، کس کس طرح سے وہ اپنی دولتیں خرچ کرتے تھے، تو لوگوں کو لگتا تھا یہ تو بڑے بیڈ ان کا بزنس، ان کا سینس ہے۔ لیکن جو ایمان والے تھے ان کو معلوم تھا کہ وہ کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ وہ ان کو اجر کہاں مل رہا ہے۔ ان کی نظر لوگوں کے ہنسنے پہ اور دنیا کے خسارے پہ نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر جو تھی اپنے رب کے اوپر تھی، اور وہ ایمان جب ان کے دلوں میں جڑ پکڑتا چلا گیا، اور تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے ان کے اخلاص کا۔ اس کے برعکس اس کے ایگزامپل جو دی گئی کہ جیسے کوئی ایک چٹان ہے اور اس کے اوپر ایسی بس ہلکی سی مٹی ہے، اور جب بارش آئی تو سب بہا کے لے گئی، یعنی اس چیز نے کبھی جڑ ہی نہیں پکڑی، یعنی ایمان تھا ہی نہیں، ریاکاری تھی، جو کچھ تھا وہ آن دا سرفیس تھا، جیسے ایک مٹی جو تھی ایک پتھر کے اوپر بے وقت قسم کی ایک مٹی ہے، اور جب بارش آئی تو وہ سب کا سب جو ہے وہ بہا کر لے گئی، اور کچھ بھی نہیں بچا، وہ چکنا کا چکنا پتھر ہی رہا۔ تو وہاں پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ کیونکہ سپرفیشل تھا، تو وہ سپرفیشلی جو ہے وہ بہہ کر جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ اب تو اور دوسری بات جو تفسیر میں یہ بتائی گئی کہ واللہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ یہاں کافر لفظ ناشکرے اور منکر نعمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے،
تو وہ اصل میں ناشکرا ہے، وہ اپنے خدا کا احسان فراموش ہے، اور جب وہ خود اپنی ہی خدا کی رضا کا طالب نہیں ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، اسے خواہ اپنی رضا کا راستہ دکھائے. یعنی یہ کہ اس شخص کو اللہ کی راہ میں جو یہ چیز کی جو کافر جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ جو کچھ ہے میں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے. جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، اور ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. جو فضل میرے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا ہے. اور کافر اس کو کہا گیا کہ وہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو ایکنالج کرے کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اس چیز سے وہ جو ہے نکل چکا ہے، اور اللہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے ہدایت نہیں عطا کرتا. تو یہ جو ہے یہ دوسری اگزامپل دی گئی. لیکن جو بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اگزامپلس کے اندر جو ڈفرنس ہے، جو کی ڈفرنس ہے، وہ ایمان کا ہے. کہ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جو ہر چیز کو جو ہے ڈیفائن کرتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے ان کی نیت کے اوپر ہے. تو نیت کیا ہے، اصل چیز یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہم کو یہ بتایا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہیں، کون سے اعمال پسند ہے، بلکہ ان کو پیوریفائی کرنے کا بھی طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے، کس اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کی جائے. آپ اس چیز کو کینسل آؤٹ نہیں کریں. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے پوری محنت کی اور پورا آپ نے سب کچھ کیا اور وہ چیز ڈسکوالیفائی ہو جائے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا نیکی کرنی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس کو اب تم نے یہ کام کر لیا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ. اس کو اب ڈسکوالیفائی نہیں کرو، ایسے اعمال نہیں کرو کہ جس سے وہ چیز جو ہے وہ کینسل ہو جائے اور اس کی کوئی وقت نہ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی جو اگزامپل تھی، اگر آپ اس پہ غور کریں and how does it relate to the previous one. اسی لیے جو ہے جو ہمیں جو ایک جو دعا جو سکھائی گئی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اتنی خوبصورت دعا جو فجر کے بعد، جو سنت کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے آپ ایسا علم عطا کیجئے جو نفع دے. یعنی کیا فائدہ کہ ساری نالج ہو انسان کی اور وہ نالج جو ہے وہ انسان کو انکریز نہ کر سکے، اور رزق ایسا عطا کیجئے کہ جو طیب ہو. یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ جو آپ کو ہم کو جو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیور ہو، اور عمل ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوں. یعنی کوئی چیز کینسل آؤٹ نہ ہو. جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دے وہ ہمیں اس عبادت کی راہ پر جو ہے وہ قائم رکھے، وہ چیز ہمیں اس عبادت کی راہ پر قائم رکھے. دوسری بات جو آخری بات ہے آج کی کلاس کی وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح جو آیتیں آتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے جیسے آیتیں کی لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسیع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور علیم واسع علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آج کی آیت میں ہم نے کہا کہ واللہ غنی حلیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حلیم ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کو جو جاننے کا سفر ہے، یہ اس کی اگزامپل اس طریقے سے ہے کہ ہم جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال، یا جسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کی جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں، جو جن کا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ درجہ بدرجہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تمام دولت کو جو بے وقوف ہوں گے یا دنیاوی ہوں گے یا مٹیریلسٹک ہوں گے، وہ خالی جو کچھ عطا کیا جائے گا بس اس کو لے کر سمجھیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں مل گئی ہے تو بس اب ہم جو ہیں وہ سیٹ ہیں، ہمیں تو یہ ساری چیزیں چاہیے
یہ ہمارا جو ہے یہ ہماری پوری لسٹ ہے، مجھے یہ مل جائے، فلانا ہو جائے، یہ ہو جائے، اور بس ٹک 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 یہ چیزیں جو ہے نا دنیاوی جو مادی پرست ہیں وہ دنیا ہی میں رہیں گی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جڑنے والے لوگ ہوں گے، جو کچھ اللہ تعالیٰ جو عطا کرے گا، جب وہ چیز آپ کو ملے گی اپنے رب سے، تو وہ کس کی طرف پوائنٹ کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء الحسنیٰ ہیں، ان کی طرف پوائنٹ کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ الغنی ہے، انسان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ میرے رب کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ کتنا بردبار ہے کہ جو ہے وہ میری غلطیوں کا مجھے اس طرح سے نہیں پکڑتا، وہ مجھ سے درگزر فرماتا ہے۔ تو پھر یہ ایک اور سٹیپ ہے کہ وہ چیزوں کا شکر ادا کرنا، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اپنے رب کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو پہچاننا، یہ نیکسٹ سٹیپ ہے، اپنے رب کے ایٹریبیوٹس کو پہچاننا۔ اور پھر جس کے اتنے خوبصورت وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس کے اتنے خوبصورت نام ہیں، جس کے اتنے خوبصورت صفات ہیں، جس کے تو میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ اصل تو بات یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کا قرب چاہیے۔ جو پہلے سٹیج پہ تھے لوگ وہ خالی چیزوں میں پھنس کے رہ گئے، دوسرے سٹیج پہ لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی۔ تیسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی جو محسنین کا جو درجہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح سے کر رہے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اب ان کی نگاہیں جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا خوبصورت نام ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ایٹریبیوٹس ہیں، اور پھر میرا رب جو ہے وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ میرا رب ہوگا کہ میرے رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اپنے رب کا قرب حاصل کرنا، اور پھر جو اس سفر پہ جو سالک جو نکل جاتا ہے اس کے لیے تمام چیزیں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی نظر جو ہے وہ تو ہے کہ گرینڈ پرائز پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے نصیب ہو، اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ وسیلہ بن جاتی ہے، اور ہر چیز وہ اللہ کی راہ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ جو رستے کی جو فوگ ہے نا، جو ایک رستے کی جو دھند ہے وہ چھٹ جاتی ہے، اس کو اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے، اپنی منزل جو ہے وہ بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ میرا سفر تو میرے رب کی طرف جانا ہے۔ اور پھر اس کو پھر اپنی ذات کی بھی وہ انسان جو ہے وہ نفی کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب کا اگر مجھے میرا رب نہیں ملا تو پھر میری کیا اوقات ہوگی، کیا کروں گا میں لے کر ساری دنیا کی جو ہے ستائش اور ان کی تعریفیں، اور وہ مجھے آسمان پہ بھی بٹھا دیں، وہ چیز کسی بھی چیز میں کیا مزہ ہے کہ اگر رب کا قرب مجھے نہیں ملا؟ تو پھر اس کا راستہ جو ہے اپنے رب کی طرف وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان کی جڑیں جو ہیں اس کے دل میں گہری سے گہری جو ہیں وہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ ایمان جو ہے اس کی ذات پر جیسے کہتے ہیں نا، جیسے کہ ایک کوئی روٹس پھیلتی چلی جاتی ہیں ایک دل سے نکل کے، اس کے تمام کی تمام جسے کہتے ہیں کہ روح میں اس کے ہر چیز پہ جو ہے وہ ایمان کی جو ہے وہ جڑیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے ہر چیز جو میں کروں وہ میرے رب کے لیے، میرا رب کے لیے تو جیسے میں کتنا بھی خرچ کر لوں، کچھ بھی کر لوں، میرا فقر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے رب کی نظر کرم مجھے مل جائے، میرا رب کا قرب مجھے جو ہے وہ نصیب ہو جائے، تو ہر چیز اممٹیریل ہو جاتی ہے، ہر چیز کی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ویلیو کا احساس ہو جاتا ہے کہ اصل گرینڈ پرائز تو یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، تو کیوں مجھے یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ مجھے وہ فلانے اکنالج کریں کہ میں نے ان کے لیے یہ کیا، میں کیوں اس چیز کو ضائع کروں؟ کسی کی اگر مدد کی ہے تو کیوں اس کو جتایا جائے، یا وہ کیوں اس کے بدلے میں مجھے بھی کچھ فیور کرے، کیوں میں اس چیز کو جو ہے وہ پلیوٹ کروں؟ جیسے یہ کہتے ہیں کہ کوئی دودھ گلاس رکھا ہے اتنا اچھا، اس کے اندر آپ جا کر کوئی نیمبو ڈال دیں یا کوئی ایسی ونیگر ڈال دیں، وہ چیز وہ دودھ پورا کا پورا وہ پھٹ جائے۔ تو میں اس طرح سے اپنے اعمال کو کیوں کینسل آؤٹ کروں؟ کیوں میں لوگوں کو مجھے دکھانے کی ضرورت ہے؟ جب انسان کے اندر یہ آئے کہ مجھے لوگ اکنالج کرتے ہیں، بلکہ پتہ ہے کیا، جب آپ کو لوگ اکنالج نہیں کرتے نا کوئی چیز کو، آپ نے کسی کے ساتھ بہت آپ نے اچھا کیا تو آپ لوگوں کو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہ کیا اور وہ کیا، اور کسی نے ہمیں جو ہے وہ پوچھا تک نہیں، اور فلانا نہیں کیا اور یہ ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ وہ اصل میں جو بات ہے نا، اگر اللہ کی راہ میں انسان چلنے والا ہو نا تو بڑی خوشخبری ہے
انسان یہ بولے کہ مجھے تو کسی سے کچھ نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز تو میں اللہ کے پاس کیش کروں گی جا کر، یہ چیز کا جو ہے نا مجھے اللہ کے پاس اس کا وہ ملے گا، بجائے اس کے کہ انسان سوچے کہ وہ فلانے نے ہمیں نہیں کیا، فلانے نے پوچھا، فلانے نے نہیں کیا اس کا ہمیں، وہ کیا ہے کہ مجھے تو یہ تو بڑی میرے لیے خوشخبری ہے، اگر مجھے یہیں پر بدلہ مل جاتا تو پھر میں وہاں پر مجھے کیا ملے گا پھر، یہیں پر سارا کا سارا سارے سارے مسئلے حل ہو جاتے تو مجھے آگے کیا ملے گا؟ اور جو کچھ میں نے کیا تو اب مجھے امید ہے کہ مجھے کیونکہ لوگوں سے نہیں ملا تو مجھے اپنے رب کے پاس جو ہے اس کا اجر ملے گا، تو یہ تو بڑی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا ڈائمینشن جو ہے یہ چینج ہوتا ہے ایمان سے، جب ایمان کی لینس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تو ہر چیز میں جو ہوتا ہے اس کو اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اور یہ جو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاتے ہیں واللہ واسع علیم واللہ غنی حلیم واللہ غفور الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کے جو نام آتے ہیں وہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ تو تم کرشمے دیکھ رہے ہو، جسے کہتے ہیں ایک منسکیول لیول کے اوپر دیکھ رہے ہو اللہ کے کرم کو، اللہ کے رحم کو، تمہارے رب کی ذات کیا ہوگی؟ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو کہیں پر کوئی بہت اچھی کوئی گارڈن کی کوئی خوشبو آ رہی ہو اور دور سے آ رہی ہو تو آپ سوچیں گے یہ پتہ نہیں میں اگر اندر جائیں گے تو کتنی خوشبوؤں کا سیلاب جو ہے امٹ پڑے گا، تو اس جنت کی تلاش ہے، اس قرب کی تلاش ہے کہ دور بیٹھ کے ہلکی سی بھی جو بوچھاڑ پڑ رہی ہے تو وہ اتنی خوبصورت ہے، تو اس کے نزدیک جائیں گے تو اس کے کرم کی کیا بوچھاڑ ہوگی۔ یہ طلب اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے، یہ قرب اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔